وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے جنگ بدر، 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی۔ حق و باطل کے درمیان یہ پہلا معرکہ تھا۔ ایک طرف طاقتور لوگ تھے اور دوسری طرف کمزور لوگ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی یا 319 تھی۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1763، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مشرکین کی طرف سے 1000 تھے اور مسلمانوں کی طرف سے 313 یا 319 تھے۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ مکہ والے دیکھے کہ مسلمان مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی ان کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام سے، سیریا سے مکہ آ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ اس قافلے کو پکڑ لیا جائے، لیکن وہ قافلہ جو تھا بچ کے نکل گیا، کیونکہ یہ پتہ تھا کہ اس قافلے سے جو آمدنی حاصل ہوگی، اس تجارت سے جو فائدہ ہوگا، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنا چاہا تھا۔ مسلمان مدینہ گئے تھے تاکہ اپنے دین کی اشاعت کر سکے، اسلام کو پھیلا سکے۔ وہاں کیا ہو گیا؟ مدینہ کے چراگاہ پر بھی حملہ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے اسلامی ریاست کے خاتمے کا منصوبہ مکہ والے بنا رہے تھے کہ اب وہاں جا کر ختم کر دینا ہے۔ تجارت کی راستہ جو تھا، جو مدینہ ہو کے جاتا تھا، مسلمان اس کو پکڑنا چاہتے تھے، اس پر رہنا چاہتے تھے، تاکہ مکہ والے کو پتہ چل سکے کہ ان لوگوں کی اہمیت کیا ہے۔ ابو سفیان کا قافلہ نکل کے تو چلا آیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے۔ اب کافر لوگ بالکل گھمنڈ میں تھے اور وہ لوگ تیار تھے کہ آج ہم مٹا دیں گے۔ 1000 کا لشکر لے کر وہ لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلے۔ 313 تھے۔ ان لوگوں کے پاس ساز و سامان تھا، 100 گھوڑے تھے، 170 اونٹ تھے کافروں کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، اونٹ بھی بہت کم تھے۔ لیکن اب بدر کے مقام پہ پہنچے۔ یہ بدر کا مقام مدینہ سے لگ بھگ 110 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو میدان میں پہنچ گئے، کافر لوگ بھی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہیں۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوصلہ دینے والے الفاظ کہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 3952، لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم نہیں ہے جو یہ کہیں کہ آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے۔ ارے ہم تو وہ ہیں، ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک۔ ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے لڑیں گے اور اپنی جان دے دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ جو مدینہ کا جو راستہ تھا سیریا جانے کا، وہ کافروں کے لیے، مکہ والوں کے لیے تجارتی راستہ تھا، اس لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دھمکی دی تھی مکہ والوں کو۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3632، واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت لاقطعن متجرک بالشام۔ اگر تم مجھے طواف کرنے سے روکو گے تو تمہارا تجارتی قافلہ جو وہاں سے گزرے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1763، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا وہ مجھے دے دے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی پر جماعت ہے، اگر آج یہ ختم ہو جائے گی تو اس روئے زمین پر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک، آپ کے رب نے آپ کی بات سن لی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا اللہ اس کو پورا کرے گا۔ آیتوں پر غور کیجئے، 1000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔
جب تم لوگ فریاد کر رہے تھے تو تمہارے رب نے سن لیا، اور بے شک میں نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے جو لگاتار چلے آ رہے ہیں۔ کچھ واقعات جو ہوئے وہ سننے کے لائق ہے، آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا واقعہ ایک مثالی واقعہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر 1901۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ کا میدان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جنتی لوگوں میں سے ہو جاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، جاؤ تم بھی جنتی لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کھجور نکالے، کھانا شروع کیا اور کہا لَإِنْ أَنَا حَيِّتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، اگر میں یہ کھجور کھاتا رہا تب تو زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد بچی ہوئی کھجور کو چھوڑ دیا، گئے قتال کیا، جہاد کیا، حتیٰ قتل، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کفر کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، غرور کرنے والوں کا سر نیچا ہو گیا، اسلام کی سر بلندی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے ابو جہل کو کس نے مارا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے۔ صحیح بخاری کتاب فرض الخمس حدیث نمبر 3141۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا یا عمی هل تعرف ابا جہل، ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ بتائیے بیٹے ابو جہل کی ضرورت کیوں ہے؟ اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لیا تو وہ پہلے مرے یا میں مروں، فیصلہ تمام ہو جائے گا، کام تمام ہو جائے گا۔ دوسرے بچے نے بھی ایسا ہی کہا۔ اس کے بعد وہ خود کہتے الا ان ھذا صاحبکما الذی سألتمانی، دونوں بچوں دیکھ لو یہ وہی ہے تمہارا آدمی، تمہارا شکار سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ دونوں لپکے اور اس کے بعد تلوار سے مارا، معاذ بن عمرو بن جموح، معاذ بن افرا، اور اس کے بعد جو بچا کچا کام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلا ریت دیا۔ تو یہ تھا کس طریقے سے مسئلہ ہوا، کفر کے سردار یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہاں مارے گئے۔ ایک اور حدیث پر غور کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2874۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 70 لوگ جو ہیں قریش کی طرف سے یہ مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ جو لوگ مارے گئے بڑے بڑے سردار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ان کی لاش کو ویسے رہنے دیا، اور اس بات کہا اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، الیس قد وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم لوگوں نے پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو پا لیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے سن سکتے ہیں، کیسے جواب دے سکتے ہیں، یہ لوگ تو اب ختم ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ زیادہ سننے والے نہیں ہو جو میں کہتا ہوں، یہ لوگ زیادہ سننے والے، ولکنہم لا یقدرون، لیکن یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تھوڑی سی جماعت کو ایک بڑی جماعت پر فتح دے دی۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم ہیں، زیادہ تعداد پر اللہ کے حکم سے بھاری ہو گئے۔ کسی شاعر نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تاغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ساز و سامان وقتی طور پر ہو سکتے ہیں، ہتھیار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کسی شاعر نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، 1000 فرشتے آئے تھے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم الشان واقعہ ہے، اہل ایمان کو شاندار فتح اللہ نے نصیب فرمائی۔ قیدیوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا سلوک کیا۔ 70 قیدی بنا کے لائے گئے، 70 ان لوگوں کے مارے گئے، 14 صحابہ کرام کی طرف سے شہید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ خود صحابہ کرام نے کھجور کھایا، قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا 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 جائے ان قیدیوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1763، ما ترون ہؤلاء الاسارى، کیا تم لوگ کہتے ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابو بکر نے کہا یا نبی اللہ ہم بنو العم والعشیرہ
ارا ان تاخذ منهم فدیہ فتکون لنا قوة علی الکفار فعسى اللہ ان یہدیہم للاسلام، یہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے لیجئے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیجئے اور اس مال کے ذریعے ہم طاقت حاصل کریں گے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما ترى یا ابن الخطاب، آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے تو سب سے ہٹ کے ہے، میری رائے تو یہ ان کی گردن مار دی جائے۔ کیوں؟ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، یہ تو سرگنا لوگ ہیں، سردار قسم کے لوگ ہیں، ان کی کمر توڑ دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آیت اتاری وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں تھی۔ ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 67 سے 69 تک پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ قیدی ہیں، جب تک یہ ملک میں ہیں اچھی طریقے سے خون ریزی ہو جائے، جنگ نہ ہو جائے، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ تم لوگ دنیا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، لیکن امام وقت کو یہ اختیار حاصل ہے، کمانڈر کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ کرے، چاہے تو قتل کر دے قیدیوں کو، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا پھر غلام بنا لے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جن کے پاس مال نہیں تھا، پڑھانا لکھانا جانتے تھے، تو کہا 10 بچوں کو پڑھا لکھا دو، اور اس کے بعد ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا غیر مسلم ٹیچر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ دین کی بات کیا سکھائیں گے؟ وہ دوسرا علم سکھاتے ہوں گے۔ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی بن کر آئے، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان اتنے اچھے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے، اور عقیل بن ابی طالب بھی مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کو یہ کامیابی کیوں ملی ہے؟ اللہ کی مدد، 1000 فرشتے آئے، شہادت کا شوق اور جذبہ تھا۔ مشہور قریشی سردار کی موت ہو گئی اس میں، عتبہ، ولید، شیبہ، ابو جہل یہ سب مارے گئے، امیہ مارا گیا، قریش کی صفوں میں انتشار ہو گیا۔ حق و باطل کے لیے یہ پہلی لڑائی تھی۔ قریش کے غرور کا سر نیچا ہوا، اسلام کو ایک عظیم طاقت حاصل ہوئی، مدینہ میں اسلام کی اشاعت کے لیے راستے کھل گئے۔ یہودیوں کے ساتھ جو تصادم تھا اس چیز میں ذرا کمی آئی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایمان والوں کا واقعہ تھا۔ 313 تھے، اللہ نے 1000 پر فتح نصیب فرمائی، اس لیے ایمان پختہ رہنا چاہیے۔ ایمان والوں کی مدد ہمیشہ ہوتی ہے، آزمائش ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اخیر میں فتح انہی کی ہوگی۔ اور مومن تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو یہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين